اچیومنٹس اور فیلیئرز دیکھیں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ لانگ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریسی آئی ہے. ٹھیک ہے، 8 ایئرز مشرف کا رول اور اس کے بعد اب ڈیموکریسی آئی ہے، تو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، ٹیکل ڈاؤن کرنے میں اوبویسلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بٹ فیلیئرز بھی ہیں اور اچیومنٹس بھی ہیں. اچیومنٹس آپ دیکھ لیں 18th امینڈمنٹ میں بہت زیادہ اچھے پوائنٹس ہیں. ہمارا بلوچستان پیکیج، ہمارا NFC ایوارڈ، ہمارے پریزیڈنٹ کی پاورز جو ہیں وہ ساری پارلیمنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں اور مطلب کنسنسس اورینٹیڈ سسٹم کر دیا گیا ہے کافی حد تک. ایک جو مجھے مسنگ انگریڈینٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے سسٹم میں، اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشینز، ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں، دے آر ناٹ رسپانسبل ٹو اینی ون، جو کہ ڈیموکریسی کا بیسک انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ مطلب جو لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں گورنمنٹ میں، آپ ان کو اکاؤنٹیبل ہوں. ٹرانسپیرنسی اس سینس میں نہیں ہے کہ جو سسٹم بنتے ہیں، ہماری جو آپ کہہ لیں میسز ہیں وہ اتنے الٹریٹ اور ان اویئر ہیں کہ ان کے لیے اس تک پہنچنا یا اس سسٹم کو ایکسیس کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. سر، اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو 64 سالوں میں پاکستان نے اور خاص کر پارلیمنٹ نے کیا کیا، ایک بہت لانگ ہسٹری ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رسپانسبل کون ہے، تو ایز اے نیشن ہم سب رسپانسبل ہے. پریزیڈنٹ سے لے کر پین تک ہر کوئی جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے اویئر نہیں کر رہا. ایز اے اسٹوڈنٹ میں خود اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں اویئر کر رہا ہوں. سو ایز اے نیشن جو ہے ہم میں وہ اویئرنیس نہیں آئی ہے جو کہ آنی چاہیے، کیونکہ اب ہم ایک میچور قوم بن چکے ہیں. 64 سال ہو گئے ہیں. یقیناً ہمیں اپنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور جو ہم نے غلطی کی ہے وہ ہمیں کم از کم ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایز فار ایز دا پریزنٹ پارلیمنٹ از کنسرن، سو آئی تھنک مسٹر زرداری گوئنگ اے گڈ جاب. جیسا تھا اس کی جو اس پر کرپشن اور مسٹر 10% کا جو تھا نا، تو وہ تو اس ٹائم اس پر اتنی رسپانسبلٹیز نہیں تھی، لیکن آج اس پر رسپانسبلٹیز آئی ہے. تو NFC ایوارڈ از اے گریٹ اچیومنٹ. 18 امینڈمنٹ اندر گریٹ اچیومنٹ. جس طرح اس نے، اگر فیئرلی اور انفیئرلی وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جس طرح اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کر جا رہے ہیں نا، تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اچیومنٹ. اچیومنٹس تو کافی نظر آتی ہیں. آئی مین فار اے ویری لانگ ٹائم آئی تھنک ڈیموکریسی نے جو ہے نا وہ اٹین کیا ہے پاکستان میں. وی کڈ سی کہ مارشل لاء جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ رہا ہے. ڈیموکریسی آفٹر لانگ ٹائم جو ہے نا وہ اسٹیبلش رہی ہے، اور 3 ایئرز آف ٹرم کے لیے جو ہے وہ اگر رہی ہے تو لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں کافی آپ کو رائٹ آف ووٹ ملتا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن ملتی ہے، کافی لوگ کے رائٹس جو ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو NFC ایوارڈ ہے، بلوچستان حقوق پیکیج ہے، بہت ساری ایسے پیکیجز ہیں جو اپر ایلیٹ کلاسز سے کٹ آف ہو کے لوور کیا کہتے ہیں مڈل کلاسز کو جو ہے نا وہ ملے ہیں. آئی تھنک دیٹس آل اباؤٹ دا اچیومنٹ. جہاں تک میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی زیادہ چینج نظر نہیں آتی جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ میں، کیونکہ نہ ہمارے ایجوکیشن جو جس سے میرا تعلق ہے ایجوکیشن سیکٹر سے اسٹوڈنٹ ہوں میں، تو مجھے کچھ خاص فرق نظر نہیں آ رہا. وہی نظام چل رہا ہے، وہی اسٹرکچر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سلیبس ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کے ہاں کوئی ابھی اویئرنیس کا کوئی پروگرام نہیں آیا. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی جو ہے مجھے کارآمد نظر نہیں آ رہی. ہم ڈگری مکمل کرے جا رہے ہیں اور آگے ہمارے لیے جابس کی کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی. حکومت کی طرف سے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. وہی رولا چل رہا ہے، پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں، کبھی نون لیگ اور کبھی PPP آپس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے. اس سے جو ہے ہمارے مسائلز نہیں حل ہو رہے. ٹھیک ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جو اس کا جتنا ٹائم باقی رہ رہا ہے وہ ملک کے مسائلز کو جو ہے ان کو سالو کرے. 3 سالوں میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے صرف ہر کسی کا یہی کہنا ہوتا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک ہماری اچیومنٹس کچھ بھی نہیں ہو رہی ہیں. اور اس میں ہمارے یوتھ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، اور ہماری حکومت کو اس کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ ہم لوگ جتنی بھی پالیسیز بنا لیں اور جتنے بھی ہم لوگ اپنے میں ارادے بنا لیں، لیکن جب تک ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں پاکستان کو، ابھی پاکستان میں جو حکومت ہماری کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے پالیسیز تو بہت بنائی جا چکی ہیں لیکن اچیومنٹس نہیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں تو اچیومنٹ تو ہمارے سامنے نہیں آ رہی. آج کل دیکھیں جو پرائسز بڑھ رہی ہیں، انفلیشن آ رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے پرائسز. تو اس سے ہم گورنمنٹ کی اچھی پالیسیاں نہیں کہہ سکتے، یا گورنمنٹ کا کوئی بہتری کا کام نہیں نظر آ رہا. ایک جسٹ مائنر سا پوائنٹ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ انہوں نے چلایا، اس سے تھوڑے پیمانے پہ تو لوگوں کو اضافہ ہوا، ان کی آمدنی میں کچھ بہتری آئی، لیکن وہ ایسا جتنا بڑا نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ حکومت انقلاب لائے گی، یا جو انہوں نے وعدے کیے حکومت نے اپنے
نے یہاں پہ پارلیمنٹ پہنچنے سے پہلے وہ تو اپنی جگہ اسٹل ادھر ہی ہیں کہ روٹی مکان کپڑا ہم دیں گے سارے عوام کو، لیکن دیکھیں آج کے اتنے مہنگائی کے دور میں 1000 کا یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ عوام کو کہ آپ کو 1000 دیں گے، تو میرے خیال میں سچ کوئی اس سے اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا عوام کو۔ میرے خیال میں جو تبدیلی اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو میسز کے لیول پہ اس کے اثرات ہمیں محسوس نہیں ہوئے، اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر آپ تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک غریب فیملی کے بچے کو کوالٹی ایجوکیشن کے ریسورسز جو ہیں وہ مہیا نہیں ہیں، کیونکہ اب ایک اتنی زیادہ تفاوت ہو گیا ہے امیروں کے اسکولوں میں اور غریبوں کے اسکولوں میں کہ کوالٹی ایجوکیشن اب غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، اس چیز کا سب سے بڑا نقصان لوگوں کی مایوسی، ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار جمہوریت سے اٹھ جائے گا۔ تو اگر تو جو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان کا حل ہے، تو ان حکومتوں کا بڑا سب سے امپورٹنٹ ذمہ واری ہے کہ وہ ایک گڈ گورننس شو کریں، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں، ورنہ لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھ نکل جائے گا۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی طریقہ ہے، تو اگر جمہوریت کو کامیاب بنانا ہے تو گورنمنٹ کو فوراً ٹاپ پریورٹی دینی چاہیے لا اینڈ آرڈر کا، ٹیررزم کو دبانا ہے، گڈ گورننس انشور کرنی ہے، اور لوگوں کو جابز دینی ہے، اور ایجوکیشن۔ تو اگر ان شعبوں پہ حکومت کو چاہیے کہ تمام سیاستیں بالائے طاقت رکھ کر اس چیز کے اوپر نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرے، اور کوئی میننگ فل جو کہ نظر آئے لوگوں کو، اس طرح کا کوئی پروگرس دکھائے، تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا معاشی اور ثقافتی جو ہے کہ وہ دل ہے، اگر میں یہ کہوں، اپنی آبادی کے اعتبار سے، اپنے رقبے کے اعتبار سے۔ اور اگر پنجاب کے اندر گورننس ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ گورننس کے ان بینیفٹ سے محروم رہ چکی ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت اگر پنجاب پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں پہ بھی گورننس کا معیار جو ہے وہ باقی جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے، اور بہت سارے لوگوں کی امید یہ تھی کہ پنجاب یہاں پہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور پورے ملک میں جس قسم کی بے چینی ہے اس کا اظہار آپ کو پنجاب میں بھی ملتا ہے۔ اور میں خاص طور پہ اس بات کے بارے میں ضرور پریشان ہوں کہ جو مذہبی جو ایکسٹریمزم ہے، جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، جو انتہا پسندی ہے، اور جو جس طریقے سے جو لا اینڈ آرڈر کو فلاؤٹ کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے پنجاب کی حکومت ابھی تک کوئی ایک واضح حکمت عملی جو ہے وہ نہ صرف طے کرنے میں ناکام رہی ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جانا چاہیے کہ مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کو ٹالریٹ کر کے وہ در حقیقت اس کو ہوا دے رہے ہیں۔